پروردگار عالم نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو بے گناہ پیدا کیا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ اس وقت موجود نہیں تھا کہ جب یہ انسان دنیا میں تشریف لایا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کو بھیجا بھی اپنی مرضی سے ہے اور اس کو بلائے گا بھی اپنی مرضی سے۔ نہ آپ اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے جانے کی کوشش کی تو اسلام اس موت کو حرام موت کہتا ہے، اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ آپ مصائب سے پریشان ہو کے، آپ مصیبتوں سے پریشان ہو کے اگر اپنا گلا خود گھونٹ کے مر جائیں تو آپ حلال موت نہیں مرے ہیں، آپ حرام موت مرے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی تمہاری ملکیت نہیں تھی، زندگی خدا کی امانت تھی۔ امانت کا دستور ہے جب مالک مانگے تب اسے آپ واپس کریے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب دل چاہا آپ نے اپنا گلا گھونٹ لیا اور خود مر گئے۔ اسی طریقے سے یہ جو اولاد ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہے یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کے بچے آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو بھی مار دیں گے تو دنیا کی عدالت بھی آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہے، خدا کی عدالت بھی آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہے۔ ورنہ آپ نے کسی اور کا بچہ نہیں مارا، مثلا اپنا ہی بچہ مار دیا آپ نے، تو اسلام کہتا ہے یہ قاتل ہے، اس لیے کہ یہ اولاد تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ اولاد تمہارے ہاتھوں میں ہماری امانت ہے، اور امانت کے بارے میں بارگاہ خدا میں سوال کیا جائے گا کہ جو امانت ہم نے تم کو دی تھی اسے کس راستے پر چھوڑ کر آئے ہو۔ اس لیے اولاد کو بھی صحیح راستے پر لے جانا ہے اور خود بھی آپ کو صحیح راستے پر جانا ہے۔ تو لہذا موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن موت کو اچھا بنانا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، زندگی کو اچھا بنانا یہ بھی اللہ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے اختیار میں یا موت رکھی ہے یا زندگی رکھی ہے، لیکن اچھی موت اور اچھی زندگی خود بندے کے اختیار میں رکھی ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم چاہیں ہم اپنی موت کو اچھی موت بھی بنا سکتے ہیں اور ہم چاہیں تو اپنی موت کو بری موت بھی بنا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو برا بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے اختیار میں نہیں لیا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ نے تو میری زندگی بگاڑ کے رکھ دی، اللہ کسی کی زندگی نہیں بگاڑتا، انسان کا عمل ہے جو اس کی زندگی بگاڑتا۔ نہ انسان اچھی موت مرتا ہے، نہیں، اللہ تو چاہتا ہے ہر آدمی اچھی موت مرے، ہر آدمی اچھی زندگی گزارے۔ تو لہذا یہ آپ کو اختیار ہے کہ مرنا کیسے ہے اور جینا کیسے ہے۔ اسی لیے ایک مصرعے میں کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جینا ہے تو علی کی طرح جیو، مرنا ہے تو حسین کی طرح مرو۔ صلوات بھیجے محمد والے سمجھ رہے؟ تو جینا ہے تو علی کی طرح اور مرنا ہے تو حسین کی طرح۔ تو لہذا اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بھی اہل بیت نے بتائے ہیں، اور وہ اہل بیت کے طریقے انشاءاللہ میں آپ کو رفتہ رفتہ جیسے جیسے تقریر آگے بڑھے گی 2-3 طریقے بتا کے آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے۔ اچھی سی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ تو ہم جو ہیں جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم بالکل پاک تھے۔ پاک اس معنی میں نہیں کہ آپ کا جسم پاک تھا، نہیں، جسم تو آپ کا نجس تھا۔ جب تک آپ کو غسل نہیں دیا آپ ٹھیک پاک نہیں ہوئے۔ کمال ہے اس انسان کا جو اس چھوٹی سی زندگی میں تکبر اور گھمنڈ اور غرور اور اپنی انا اور اپنے ہی کو سب کچھ سمجھ لینا
اور اپنے ہی کو سب سے بڑا قابل سمجھ لینا، حالانکہ اگر اپنی ولدیت کی طرف غور کر لے، اپنی ولادت کی طرف غور کر لے، اپنے مرنے کی طرف غور کر لے تو پتہ چل جائے کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ جب تو دنیا میں آیا تھا تو اتنا نجس تھا کہ دوسرے لوگوں نے تجھے پاک کیا تھا، اور جب تو دنیا سے چلا گیا تو بھی اتنا نجس تھا کہ تو خود پاک نہ ہو سکا، دوسروں ہی نے تجھے پاک کیا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جب تک ماں بہن غسل نہ دے دیں جب تک آپ پاک نہیں ہوتے، اور جب مر جاتے ہیں جب تک دوست و احباب غسل نہ دے دیں تو کاہے کی انا ہے بھائی؟ یعنی جب آیا تھا جب بھی دوسرے کا محتاج تھا، اور جب گیا ہے تو قبر تک آپ چل کے نہیں جاتے بھائی۔ یہ جو آج کل ہم تھوڑی سی دولت پانے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، نہ ماں کچھ رہی، نہ باپ کچھ رہا، نہ بھائی رہے، نہ رشتہ دار رہے، تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا، اب مجھے اتنی کمائی ہو گئی ہے میرٹھ میں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی، نبیوں کو ضرورت پڑی، رسولوں کو ضرورت پڑی، اماموں کو ضرورت پڑی، کائنات کے بڑے بڑے رئیسوں کو ضرورت پڑی، اور جب تو مر جائے گا تو تیرا جنازہ بھی قبر میں خود اٹھ کے نہیں جائے گا، جن سے کراہیت کرتا تھا وہی تیرا جنازہ اٹھا کے لے جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو سب سے زیادہ انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے، سب سے زیادہ انسان کو گھمنڈ سے بچنا چاہیے، تکبر۔ اور جناب سلمان فارسی نے کہا مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جب پیدا ہوا جب بھی نجس تھا، جب مر گیا تب بھی نجس تھا، اور پھر بھی اس کے اندر گھمنڈ ہے۔ وہ کاہے کا گھمنڈ ہے بھائی؟ کاہے کا تکبر ہے بھائی؟ جب تک دوسرا پاک نہ کر دے پاک نہیں ہوتے، جب تک دوسرا جنازہ نہ اٹھائے اٹھ کے نہیں جا سکتے۔ تو محتاج ہے یا نہیں ہے؟ آئے تو بھی محتاج، مرے تو بھی محتاج، تو پھر گھمنڈ کاہے کا ہے؟ تکبر کاہے کا ہے؟ یہی لوگ جن کو تو نے کبھی کچھ نہ سمجھا، اگر یہ جنازے میں نہ آئے تو جنازہ نہ اٹھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا ہر آدمی، ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہیں، ہم سارے کے سارے مجبور ہیں، ناتواں ہیں، اور ہمیں اگر نہ اٹھایا جائے گا ہمارا جنازہ تو کوئی اٹھانے والا بھی ہم کو نہیں ملے گا۔ تو لہذا اسی لیے اللہ نے کہا اگر تو اپنی زندگی کو پاک رکھنا چاہے تو پاک رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے، ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرتے رہنا، ہر قدم پاک ہو جائے گا۔ جیسے آئمہ رہے، جیسے رسول رہے، جیسے نبی رہے، ویسے ہی تو رہے گا تو تو بھی پاک رہے گا۔ لیکن ہم نے پھر بھی جب پیدا ہوا تو مستحب قرار دیا کہ اس بچے کے کان میں اذان کہو اور اقامت کہو۔ یہ مستحب ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ جن کے نہیں ہوئے ان کے ہوں گے۔ تو مستحب ہے یا نہیں ہے کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہیے؟ اور یہ اذان اور اقامت اس لیے بھی کہلوائی جا رہی ہے، ضروری نہیں کہ گھر میں ہی آ کے آپ کہیے۔ اگر آپ کے ولادت ہاسپٹل میں ہوئی ہے تو ہاسپٹل ہی میں اذان و اقامت کہہ دیجئے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو بلائیے تو نہیں، جو باپ بھائی کوئی موجود نہ ہو ولادت کے وقت، باپ تو موجود ہوتا ہی ہے، تو کوئی بھی نہ دے، باپ ہی اذان دے دے، اس لیے کہ تیری آواز سے زیادہ مانوس ہے تیرا بچہ، لہذا تو اذان دے۔ ہمارے یہاں دستور بنا نہیں وہ بلائے جائیں گے، فلاں کو بلاؤ وہ اذان دے گا، پتہ چلا بیچارہ بچہ 3 دن تک غلط آوازیں سن رہا ہے، اس کے کان میں اذان کی آواز جا ہی نہیں رہی ہے۔ بھائی آپ کو کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا صاحب کو اگر پیسے دینا ہے تو 1000 بہانے ہیں پیسہ دینے کے، اذان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مولانا کا انتظار کریے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر باپ کو بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنی چاہیے، تاکہ اس باپ کو بچہ پیدا کرنے سے پہلے اذان بھی یاد ہو جائے، اقامت بھی یاد ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد
اکثر ایسے ہیں، مولانا امیر عالم صاحب یہاں پہ جو امام ہیں یہاں کے، وہ خود جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر شب قدر میں نمبر لگا دیا جائے کہ بھائی آپ کو اذان اقامت کہنی ہے تو اس طرح تھر تھر کانپیں گے۔ حالانکہ یہی آدمی غیبت کرتے ہوئے نہیں ڈرتا، یہ کسی پہ الزام لگاتے ہوئے نہیں ڈرتا، یہ کسی کی عزت کو پارا پارا کرنے میں نہیں ڈرتا، لیکن اس سے کہو بھائی آج دیکھو تمہارا، آج میں سب سے اذان اقامت کہلواؤں گا، چونکہ 6 دن کی پڑھائی جاتی ہے نا جماعت کے ساتھ، تو خدا کی قسم ہو سکتا ہے 5 صفوں میں سے 2 رہ جائیں۔ آدھے لوگ تو اسی لیے نہ آئیں گے کہ مولوی صاحب جو ہیں وہ کہیں اذان و اقامت نہ کہلوا دیں۔ یہ آج ہمارے جوان لڑکوں کا حال ہے، یہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے، ورنہ علی کی شیعہ قوم کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جس کو اٹھا دیں وہی بلال بن جائے، جس کو اٹھا دیں وہی اذان کہہ سکے، مگر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دین کو کچھ ایسے سمجھا کہ جب 10,000 روپے مولانا امیر، کتنے دے رہے ہیں آپ کو؟ 10 ہی دے رہے ہوں گے، چونکہ اس سے اوپر تو جاتا نہیں ہے بھائی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آج کل کا جو زیادہ ریٹ ہے ائمہ جمعہ کا، ہو سکتا ہے آپ زیادہ رئیس ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن 10-15 اور 10-15 میں بھی یہ امام نہیں ہے، امام تو وہ ہیں جو 10-15 دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہم اپنے پیش نماز کے اشارے پہ چلیں، وہ تو 15,000 دیکھ کے سوچ رہے ہیں جی آپ کو سب سے زیادہ مل رہا ہے، اتنا جا کے دیکھ لو کسی کو نہیں مل رہا ہے جتنا آپ کو مل رہا ہے۔ تو جو آدمی صلوات پڑھے محمد علیہ، جو آدمی، ذرا سوچئے جو میں بات بتا رہا ہوں بڑے سوچنے کی ہے، پیسہ دینے کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا غلام بنا لیا ہے، یہی بات ہے، اور یہی جملہ بار بار کہتا، ورنہ کیوں کہتے آپ قبلہ آپ کا نصیب ہے جو آپ یہاں ہیں، ورنہ وہاں 5 مل رہے اور فلاں جگہ 8 مل رہے اور فلاں جگہ 10 مل رہے، اور ہماری کمیٹی تو آپ کو 15 دے رہی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ایسے چلیے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ بازی تو یاد رکھیے، جو امام جمعہ اور پیش نماز کو پیسے میں خریدنے کی کوشش کرے تو سمجھ لیجئے گا یہ کل کا فرعون بھی ہے اور کل کا شداد بھی ہے۔ اسے فرعون اور شداد کہیے، یہ قوم کا آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ کم سے کم بھائی یہ کیا پڑھاتا ہے؟ تو نماز پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، تو بتا یہ جو اس نے نماز پڑھائی اس کی قیمت زیادہ ہے یا تمہارے 15,000 کی قیمت زیادہ ہے؟ زور سے بولیے۔ نماز جو تمہیں پڑھائی ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، جو قرآن آپ کو پڑھایا اس کی قیمت زیادہ، جو جمعہ پڑھایا اس کی قیمت زیادہ، اور جو نکاح پڑھایا اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی پیش نماز کو یا عالم کو یا خطیب کو پیسہ دے کے گھمنڈ میں کہے میں تو اتنے لفافے دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے کو طاقتور سمجھ رہا ہے کہ میں نے ذکر حسین کو بھی خرید لیا ہے اور اللہ کے ذکر کو بھی خرید لیا ہے۔ ارے شداد سے خریدا نہ گیا، فرعون سے خریدا نہ گیا، نمرود سے خریدا نہ گیا، تیرے پیسے کی اوقات کیا ہے؟ ذکر الہی نہ کل خریدا جا سکتا تھا، نہ ذکر الہی آج خریدا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ خدا کی قسم کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کیا کریں، ورنہ آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی نماز کی قیمت 15,000 روپے لگائیں۔ نہیں، یہ جو آپ کو دے رہا اور کیا دیتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اندھیرے میں تمہارا بیٹا تلقین نہیں پڑھ سکتا سرانے بیٹھ کے، خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جگر ایک عالم دین کا ہی ہوتا ہے کہ جو تلقین بھی آپ 2 بجے آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے، مر گئے آپ، اور 2 بجے بیچارہ سب کچھ چھوڑ کے
میں دیتا ہوں آپ کو 15,000، ذرا اکیلے جنازے پہ پڑھ کے دکھاؤ تم، خدا کی قسم میں دوں گا۔ اس کے لیے بھی جگر چاہیے ہوتا ہے، جب اکیلے بیٹھنا پڑتا ہے نا عالم کو قبرستان میں، تو پتہ چلتا ہے کہ کیا سکھا رہا ہے آپ کو۔ یہ بھی سنیے، قبر میں یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے تو یہ بتانا، یہ پوچھا جائے تو یہ بتانا، یہ اللہ کی کرامت بھی دیکھیے آپ، جب پیدا ہوئے تو عربی میں اذان کہلوائی، جب مر گئے تو عربی میں تلقین کہلوائی۔ جاہل اس وقت بھی تھے، جاہل اس وقت بھی ہیں، مگر اللہ نے ذہن ایسا بنا دیا، اس وقت بھی سمجھ رہے تھے، اس وقت بھی سمجھ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اجے میں اگر آپ کو اب تلقین سناؤں آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ ایمانداری سے بتائیے، اگر میں سناؤں آپ کو تلقین، ابھی سناتا ہوں مثلا کہ اگر تجھ سے عربی میں، تو جب آپ کو تلقین اب سناؤں تو اب سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے، جبکہ زندہ ہیں، تو یہ قبر میں کیسے سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کے؟ اصل ابھی مولانا امیر عالم سے کہوں بھائی تلقین پڑھو ان کے بیچ میں، تو خدا کی قسم ایک بھی آپ میں سے ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا کہ کیا کیا ہے اس میں، وہ تو آپ وہی بتا۔ اچھا اگر بتا بھی دیا کسی کا ترجمہ یاد کر کے تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اس میں کون سے لفظ کے کون سے میننگ ہیں، ٹھیک نہیں؟ تو پھر سوال تو ہے اپنی جگہ، بھائی جو چیز ہمارے اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ قبر میں جا کے سمجھ میں کیسے آ رہی ہے؟ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اذان کا ترجمہ پورا آپ بھی نہیں سنا سکتے آپ، مگر جب آپ بچے تھے تو اذان، تو اسلام کا کوئی حکم ایسا تو ہے نہیں، تو پروردگار جو مسئلہ اس کی زندگی میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ مرنے کے بعد کیسے سمجھ میں آ گیا؟ کہا یہی تو پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، تمہارے پڑھانے کا انداز الگ ہے، ہمارے پڑھانے کا انداز الگ ہے۔ جب ہم پڑھا دیتے ہیں تو انسان بے پڑھے بھی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، زندگی میں تلقین سمجھ میں نہیں آتی، مگر ادھر قبر میں رکھا، ادھر ذہن اتنا تیز کر دیا کہ تلقین سمجھ رہا ہے، تلقین سن رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جو اللہ آپ جیسے جاہل کو اتنا علم دے سکتا ہے تو جس نے امام کو پڑھا کے بھیجا ہو، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اچھا بات آ گئی تو میں کہتا چلوں، کیا کہتے ہیں؟ اسما افہم، اس کا ترجمہ تمہیں سب کو پتا ہے، چونکہ مجلس والا جو خطیب ہے وہ اس کا ترجمہ بتا دیتا ہے آپ کو، کیا ہے جی؟ اسما افہم، سن اور سمجھ۔ اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں سن اور سمجھ کے بعد؟ یا عباس حیدر ابن صفدر حسین ہے، صفدر رضا، یا اسما افہم، سن اور سمجھ، یا عباس حیدر ابن، زور سے بولیے، صفدر رضا۔ تو یہ ابن کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، چھوٹی سی تلقین پڑھ دو، مجمع بیچارہ کانپ رہا ہے کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، اور آپ اے فلاں ابن فلاں، اب بھائی یہ ابن کی ضرورت کیا ہے یہاں پہ؟ کہہ دو اسما افہم یا عباس حیدر، ابن صفدر رضا کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آپ جیسے جوانوں کے لیے ہے، جو جوان 1 لاکھ کما کے کہا کرتا تھا مجھے باپ نے دیا ہی کیا ہے، میں تو اپنی دولت سے بڑا بنا ہوں، میں تو اپنے پیسے سے بڑا بنا ہوں، میرے سامنے میرے باپ کی حقیقت ہی کیا ہے۔ اللہ نے ابن فلاں کہہ کے بتا دیا قبر میں بھی عزت تیری دولت سے نہیں مل رہی ہے، تیرے باپ کے نام سے مل رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو قبر میں عزت کہیں سے ملی؟ تمہارے باپ کے نام سے ملی۔ چلو یہ تو مطلب ہو گیا اسما افہم یا فلاں ابن فلاں۔ بھائی آپ جو ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، امتحان تو آپ نے سب نے دیے ہوں گے جو کچھ پڑھے ہوئے ہیں تھوڑا بہت بھی،
کوئی امتحان مجھے ایسا بتائیے کہ جس امتحان میں سوال بھی بتا دیے گئے ہوں اور جوابات بھی. کوئی دیکھا آپ نے امتحان کہ سوال بھی دیکھیں کلاس سے پہلے تو ہے، کلاس سے پہلے سوال بھی بتایا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی. لیکن اگر ابھی امتحان میں بیٹھ گئے تو امتحان میں آپ کو سوال بھی لکھوا دوں جواب بھی لکھوا دوں تو آپ میں سے کوئی فیل ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پھر یہ کیسا امتحان ہے قبر میں؟ پہلے سوال جواب یہاں بھی بتا رہے ہیں، پھر سوال جواب قبر پہ بھی بتا رہے ہیں. پہلے قبر کھول کے بتا رہے ہیں، اس کے بعد جب قبر ڈھک دی گئی پھر بھی بتا رہے ہیں وہی. ارے بھائی تو ان میں تو ہمیں آپ کو فیل ہونا چاہیے یا پاس؟ بھائی جب مرنے لگے تب بھی بتا دیا، جب اللہ کے بارے میں پوچھے اللہ بتا دینا، رسول کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا رسول خدا ہیں، جب امام کے بارے میں کہہ دینا میرا مولا علی ہے، میرا مولا حسن ہے، میرا حسین. یہی تو سوال ہوں گے. تو اور یہ سوال ہم نے زندگی میں بھی رٹوا دیے تمہیں، یہی سوال مرتے وقت رٹوا دیے، یہی سوال قبر کھول کے رٹوائے، یہی سوال قبر بند کر کے رٹوائے. تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ آدھے فیل ہوئے اور آدھے پاس ہوئے؟ کبھی سوچا آپ نے اس نظریے سے؟ اور ماشاءاللہ لوگ تو مرتے ہی رہتے ہیں، مرتے رہیں گے، یہ تو دنیا ہے، سب ہم اور آپ بھی مریں گے. ہماری آپ کی بھی اسی طرح مجلسیں ہوں گی، جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں مجلسوں میں، اسی طرح ہماری میں بھی کوئی نہ کوئی، اللہ کرے کہ ایسا ہو بیٹھ جائے، ورنہ زمانہ ایسا بھی اب خوش نصیب ہے جس کو اٹھانے والے مل جائیں اور جس کی مجلس میں لوگ آنے والے مل جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بھائی کوئی بھی امتحان ہو 15-20 دفعہ جب سوال جواب بتا دیے گئے تو آدھے پاس کیوں ہوئے آدھے فیل کیوں ہوئے؟ جب قبر میں سب کچھ بتا دیا تھا، اللہ بتا دینا، رسول بتا دینا، امام بتا دینا. اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ وہاں خالی زبان سے جواب نہیں دینا ہے، وہاں زبان کا جواب نہیں ہے. میں بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں آج آپ کا. وہاں جواب جو دیا جا رہا ہے وہ زبان سے نہیں ہے کہ تجھ سے پوچھے تیرے رب کے بارے میں. تو بھائی اس طرح تو مال چراؤ، ڈاکہ ڈالو، اپنے بھائی کا حق مارو، اپنے بھائی کا حق نہ دو، ماں باپ کا حق نہ ادا کرو، ظلم کرو، سب کچھ گناہ کرو، اس لیے کہ مولانا امیر عالم تو ہیں بتانے کے لیے سارا. بھائی تو مرنے سے پہلے تمہیں بتائی، مرنے سے پہلے بتا دیں گے سوال جواب، پھر تلقین پڑھیں گے جب بتا دیں گے، جب سب آ جاؤ گے تب بتا دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں جواب زبان سے نہیں دیا جا رہا ہے، وہاں جواب دیا جا رہا ہے اپنی عملی زندگی سے. اللہ کو مانا تھا تو کیا اللہ کی بات بھی مانی تھی؟ رسول کو مانا تھا تو کیا رسول کی بات بھی مانی تھی؟ علی کو مانا تھا تو کیا علی کی مانی تھی؟ یہ ہے مسئلہ. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سوال جو ہوگا، اب اگر آپ نے علی کی باتیں مانی تھیں تو نکلے گا ہاں میرا مولا علی ہے، اور اگر آپ نے علی کو زندگی میں مانا ہی نہیں تھا، نعرے تو بڑے لگے تھے، قصیدے تو بڑے پڑھتے تھے مگن ہو کے، مگر علی کی کسی بات پہ عمل کر کے نہیں دیکھا، تو اب جواب جو آئے گا وہ صحیح. اب سمجھے آپ؟ ورنہ میں کہہ رہا ہوں اگر خالی کتنا اچھا، میں آج ہی یاد کرا دیتا ہوں آپ کو. چلو، من ربوں کا، اگر دونوں فرشتے تم سے پوچھے تمہارا رب کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے. تمہارا رسول کون ہے؟ تمہارا امام کون ہے؟ او یار تو پھر تو آپ پاس ہیں، سب کے یاد ہے. تو جب سب کے یاد ہے کہ قبر میں جا کے کیا ہو گیا کہ فیل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. یعنی مسئلہ کچھ سخت ہے. وہاں جواب بنے گا انسان کی عملی زندگی سے کہ آپ تبھی یہ جواب دے پائیں گے جب زندگی میں فالو کیا ہو. لیکن اگر زندگی میں فالو ہی نہیں کیا ہے تو جواب بھی آنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور سن لیجئے. اللہ کے بارے میں پوچھا، رسول کے بارے میں پوچھا، نبی کے بارے میں پوچھا،
امام کے بارے میں پوچھا، ہر امام کے آپ کو بتایا جائے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، بتایا جا رہا ہے اور آپ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہنے لگے جی جب ہم نے اہل بیت کو مان لیا اور ہم نے مولا علی کو مان لیا اور ہم نے پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک مجلس کری، ماتم کرا، اتنے بڑے بڑے علماء اور ذاکر بلائے، اور پھر بھی ہم سے اللہ قبر میں پوچھے گا؟ ہے یا مسئلہ یہ رہی ہے؟ وہ اللہ پھر بھی ہم سے قبر میں پوچھے گا؟ ادھر کچھ منبر پہ ذاکرین بھی ماشاءاللہ ایسے آ گئے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بس یہ کرو تو بس کامیاب ہو، یعنی تم ہماری مجلس میں داد دو بس بیٹھ کے، یہ کام کرتے رہو، ہم تمہیں سناتے رہے، تم ہمیں داد دیتے رہو، مسئلہ بالکل صاف ہے۔ تو یہ ادھر بتایا جا رہا ہے، تو کیا قبر میں مطلب مجھ سے نماز کا سوال ہوگا جبکہ میں علی والا ہوں؟ مجھ سے روزے کے بارے میں سوال کیوں ہوگا جبکہ میں ماتم کرنے والا ہوں؟ مجھ سے حج کے بارے میں کیوں پوچھیں گے جبکہ میں یا حسین کرتا ہوں، تبرک بانٹتا ہوں، مجلسیں کراتا ہوں، عشرہ کراتا ہوں؟ اللہ پھر بھی حج کے بارے میں پوچھے گا۔ اور پتہ نہیں حج کے مسائل تو مولانا امیر عالم صاحب پتہ نہیں کس عالم نے انہیں بتائے حج کے مسائل، ہمارے پورے شیعوں کو۔ جب ان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں نا بالکل یوں، تب سوچتے ہیں بیٹے حج کرا دے، یعنی زبان سے حج بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہا، اتنی کانپ رہی زبان، ہونٹ سے ہونٹ ٹکرا رہا، ہاں مجھے حج پہ بھیج دو۔ اب آپ کیا کرے حج پہ جا کے بھائی؟ جب حج کے لائق تھا جب تو حج پہ گیا نہیں۔ ارے جناب کیسے جاتے؟ 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، میں کمانے والا ایک تھا، ایک کی شادی کری، پھر دوسرے کی شادی کری، پھر تیسرے کی شادی کری، ایک کی میں 10 لاکھ لگائے، ایک کی میں 15 لگائے، ایک کی میں اتنے لگائے، اور اب میرے پہ حج واجب ہوا ہے۔ آج میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کلیئر، اکثر لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جن پہ حج واجب ہے، کہیں مسئلے میں یہ نہیں لکھا کہ بیٹیوں کی پہلے تو بات اسلام نے کب کہا تو اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ لگا؟ کہا اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تو 10 لاکھ لگا، 15 لگا، 20 لگا، 50 لگا۔ اور اگر آپ کہیں جی مولویوں کو داتا تھے، مگر مولوی جب اپنی بیٹی کی طرح کرتا ہے اپنی بیٹی کی تو وہ بھی لگاتا ہے، تو یہ کوئی جواب نہیں ہے آپ کا۔ غلط چاہے مولوی کرے تو بھی غلط ہے، اور غلط چاہے آپ کرے تو بھی غلط ہے۔ اسلام نے شادی کو بہت آسان بنایا، بہت آسان، جتنی شادی آسان ہے نا اتنا آسان کوئی کام نہیں ہے اسلام میں، خدا کی قسم۔ ہم بنی اسرائیل بن گئے اصل میں۔ جناب موسیٰ نے کہا تھا اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کر دو، ٹھیک ہے گائے ذبح کر دو، کوئی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے بچ جاتے، کہنے لگے کیسے کلر کی ہو؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ اچھا صحیح ہے، وہ دکھنے میں کیسی؟ ارے بھائی اللہ نے بالکل صاف کہا گائے ذبح کر دے، لنگڑی لولی جیسی ملے ویسی کر دے۔ ادھر ہم نے شرطیں بڑھانی شروع کر دی۔ اللہ نے کہا جو قوم خود جال میں پھنسنا چاہے تو میں کیوں نہ اس کا شکار کروں؟ انہوں نے کہا ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، اتنی شرطیں اللہ نے بتا دی کہ پورا شہر تلاش کر کے آ گئے مگر اس طرح کی گائے نہ ملی۔ اور ادھر ایک باپ اور ماں کا اطاعت گزار غریب بندہ جس پہ ایک ہی گائے تھی، پوری زندگی گزارتا تھا اسی گائے سے، اس کے پاس قوم پہنچی کہ ہم تیری گائے میں ساری علامتیں موجود ہیں، یہ گائے ہمیں دے دے۔ اللہ نے اس کا مائنڈ بھی بدل دیا، اس نے کہا اس گائے کی قیمت ہے جتنا اس کی کھال میں سونا چاندی آ جائے
اتنی قیمت لا کے دے دو اور میری گائے لے کے جاؤ۔ ادھر جب قوم ضدی ہو جاتی ہے تو اللہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور جب لڑکا ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے تو غریبی دور ہو جاتی ہے، امیری قدم چومنے لگتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ مسئلہ سمجھیے، تو حج کا جو مسئلہ ہے وہ کہیں نہیں ہے یہ کہ آپ بیٹیوں کی شادی نہیں۔ حج کا مسئلہ اتنا سا ہے، آپ کے پاس آنے جانے کا خرچ ہو اور 1 سال کا کھانے کا خرچ ہو اپنی فیملی کا، بس آپ پہ حج واجب ہے۔ مطلب آپ کا خرچ جو ہے، بچوں کا خرچ ہے 3 لاکھ روپے پورے سال کا کھانے پینے کا، تو 3 لاکھ روپے وہ ہو اور 4-5 لاکھ جو آنے جانے میں لگتے ہیں وہ ہو، تو آپ پہ حج واجب ہے۔ اسلام کو کوئی مطلب نہیں تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، بیٹے کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اسلام کو۔ اب آپ پہ اتنا خرچ ہے کہ آپ مکہ جا سکتے ہیں تو آپ مکہ جائیے، حج کر کے آئیے، اور اگر اسی قوم میں بیٹھے رہے 4 لاکھ وہاں لگ جائیں گے تو بیٹی کی شادی میں کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے تو ان 4 لاکھ کو اپنی ملکیت سمجھ رہا ہے، نہ یہ کل تجھ سے آئے تھے نہ یہ بعد میں تیری وجہ سے آئیں گے۔ ارے اس کے گھر پہ جا کے تو دیکھ، جس نے آج تجھے 4 لاکھ والا بنایا کل وہی اپنے گھر کی برکت سے تجھے 10 لاکھ والا بنائے گا۔ مطلب اللہ پہ بھروسے کے کیا معنی ہے پھر؟ بھائی جب آپ جائیں گے دعا کریں گے تو آپ کا پیسہ ختم ہو جائے گا تو اللہ نہیں دے گا۔ یہ 4 لاکھ کس نے دیا آپ کو؟ زور سے بولیے، اللہ نے دیے۔ تو جب اللہ کے گھر حج واجب ادا کرنے جائیں گے تب آپ کو اللہ نہیں دے گا؟ تب بھی اللہ دے گا۔ اس کا مطلب، اور جو میں نے بیٹی کے، کس نے کہا آپ بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ لگائیے؟ اسلام کہتا ہے 2 مولوی بلائیے، نکاح پڑھوائیے، چھوارے تھوڑے بہت طاقت ہو تو بانٹ دیجئے، نہ طاقت ہو تو نہ بانٹیے۔ یہ اس کا شوہر بن گیا، یہ اس کی بیوی بن گئی، ہو گیا کام۔ اچھا میں اور کھل کے کہوں، اگر 10 لاکھ شادی میں لگائیں اور نکاح نہ کریں، شادی ہو گئی؟ ایسی کر کے دیکھو کبھی یار، کہ نکاح اڑا دو، شادی میں سے نکاح اڑا دو بس، نہ کسی مولوی کو لے جائیں گے نہ کسی سے پڑھوائیں گے، اور 10 کروڑ خرچ کریں گے اور خوب دعوتیں کریں گے اور پورا میرٹھ بلائیں گے، شادی ہو گئی؟ مطلب نکاح نہیں ہوا، سب کچھ ہوا، مہندی ہوئی، چوڑی ہوئی، بری ہوئی، سمجھ رہے، ریسیپشن ہوا، ولیمہ ہوا، ہر چیز ہوئی، مگر نکاح نہیں ہوا۔ ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کی نظر میں؟ نہیں۔ اچھا اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو اور امام باڑے میں بیٹھ کے نکاح ہو جائے تو اس کا مطلب اب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ تو آسان ہے یا بھاری؟ بھاری کس نے بنائی؟ لوگ کیا کہیں گے، اس لفظ نے بھاری بنائی۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچا رسول کیا کہیں گے، امام کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا۔ ہمیں فکر ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے بارے میں نہ سوچئے، شادی کے مسئلے میں سوچئے اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، علی کیا کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے بیٹے لے لیے تھے، بیٹی دے دی تھی، تاکہ کوئی بیٹی کا باپ زندگی میں شادی کے مسئلے میں پریشان نہ ہونا، میری زہرا کی شادی دیکھتے چلے جانا، اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے چلے جانا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ دیکھو ایسی بھی مجلسیں ہونی چاہیے کبھی کبھی، ہے نہیں ہے؟ تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو آپ پہ واجب، پورا واجب نہیں ہے یہ حج، آپ پہ واجب ہو جاتا ہے کہ فیملی کا خرچ ہو، سال بھر کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، آنے جانے کا خرچہ ہو، پھر اللہ دیکھیے آپ کو کتنی برکت دیتا ہے۔ وہیں جب جہاں سے فاطمہ بنت اسد نکلی تھیں، جب اس جگہ کو چوم کے کہے گا تو امیر المومنین تجھے فقیر رہنے دے گا؟ بتائیے ذرا، امیر المومنین فقیر رہنے دیں گے؟
خدا کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں سب سے زیادہ جن لوگوں کو آپ جیسے جوان بیٹھے ہیں، یہ جو جوان ٹیم میرے سامنے بیٹھی ہے، اگر ان کا اقتصاد ہے تو ان کی عمر ہے حج کرنے کی۔ اب مجھے بتائیے جب میرے ہاتھ ہی کانپ رہے، وہاں کسی نے کوہنی مار دی تو ختم ہو گئے۔ اب میں بالکل کھلی دیہاتی زبان میں کہوں، میں کسی کے گل پڑو گے کہ جا کے وہاں سے ہوئے، ہاں کسی نے کوہنی مار دی تو پسلی میں درد نہ رکا کئی دن آ کے۔ تو آپ اس ایج میں جا کیوں رہے ہیں؟ اس ایج میں جائیے جس میں اپنا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر سکیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جملہ، تاکہ جتنا مجمع بیٹھا ہے کسی کا ہاتھ انشاءاللہ نیچے نہیں رہے گا، میں کہتا ہوں کوئی جائے نہ جائے علی والے کو حج پہ ضرور جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان حج کرنے جاتا ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے آیا، لیکن جب علی والا حج پہ جاتا ہے تو کعبہ مسکرا کے کہتا ہے آج حقیقی وارث آ گیا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد محمد۔ تو یہ بھی آسان ہے، حج آسان ہے، شادی آسان ہے۔ ابھی پھر بات جہاں سے چلی تھی وہی آ گئی۔ جب میں اتنی مجلس کرتا ہوں، اتنا ماتم کرتا ہوں، اتنا حسین حسین کرتا ہوں، تو قبر میں مجھ سے بھی سوال ہوگا کیا؟ تو اب کچھ لوگوں نے کہا، مطلب لوگ نہ کہہ کے، میں شاعر کتنے بیٹھے میری مجلس میں؟ ایک دو ہیں اور ہیں تو بیچارے مشہور نہیں ہیں۔ تو شاعر کا جو شعر ہوتا ہے نا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جب قبر میں پوچھیں گے لوگ میرا عقیدہ، میں قبر میں بھی ماتم کرنے لگوں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ کر لو، کیا کرو گے آپ؟ وہ کہہ رہے اگر مجھ سے پوچھا، اگر قبر میں ملک نے پوچھا تیرا خدا کون، تم آپ داد دیتے ہیں، اس کا مطلب کتنی جلدی سے صفایا ہو گیا سارا۔ یہ مولانا لوگ اتنا ڈرا رہے تھے ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے، سوال ہوگا سوال ہوگا، ان نے ایک جھٹکے میں کام کر دیا۔ وہ اچھا ایمانداری سے بتائیے ایسے شعر آ رہے یا نہیں آ رہے؟ محفل میں ایک دو شعر ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبر میں پوچھ، پہلے تو ایسے کہیں گے جیسے ان کے غلام ہیں، ان کی ہمت ہی نہیں ہوگی میرے سے پوچھنے کی۔ کیوں؟ مطلب کیوں ہمت نہ ہوگی تجھ سے پوچھنے کی؟ تیری یو پی کی حکومت کا جو پی ایم ہے وہ تجھ سے پوچھ لیتا ہے، پردھان تجھ سے پوچھ لیتا ہے، وزیر اعظم تجھ سے پوچھ لیتا ہے، اور جو اللہ کی عظیم مخلوق ہے معصوم، وہ تیرے سے اتنا ڈرے گی تیرے سے کچھ پوچھ ہی نہ پائے گی۔ اب یہ شاعر ہے، آپ کو کہاں لے جائے کچھ پتہ نہیں ہے اس کا۔ وہ تو کہہ رہا کہ میں وہ سوال کریں گے میں ماتم کرنے لگوں گا، وہ قبر میں مجھ سے میرا عقیدہ پوچھیں گے، وہ تو مولا علی کا نام سنتے ہی بھاگ جائیں گے۔ وہ تو کیسے بھاگیں گے یار؟ مولا علی کا نام سن کے وہ کیوں بھاگیں گے جو مولا علی کے سب سے بڑے غلام ہیں؟ تیرے سے تو افضلی ہیں، تیرے سے تو بہتری ہیں۔ تو وہ تو مطلب پوری کوشش یہ ہے کہ یہ بتایا جائے قبر میں نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی۔ اب جب قبر ہی میں سوال نہیں ہے تو تیری مرضی، تو چاہے جو کچھ کر اب دنیا میں۔ جب ہم نے قبر کا مسئلہ اڑا دیا، اب میری حدیث سمجھ میں آئی کہ امام نے فرمایا کہ تین چیزوں کا جو انکار کرے، چھٹے امام نے فرمایا جو تین چیزوں کا انکار کرے اس کا ہمارے شیعوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک تو معراج کا انکار کرے، ایک قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے۔ ہوگا قبر میں سوال و جواب ہوگا۔ ارے آپ کی کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ قبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ چاروں طرف بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں صدقتی صدقتی صدقتی، اماں تو نے سچ کہا، اماں تو نے سچ کہا، اماں تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، اماں کہہ دے تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا مسئلہ کچھ نہیں ہے، میری ماں فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا گیا ہے، نور کے فرشتے ان کی قبر میں آئے،
اللہ کے بارے میں پوچھا صحیح جواب دیا، رسول کے بارے میں پوچھا صحیح جواب دیا، میں نے کہا تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ اب پوچھا تیرا امام کون ہے، تو میری ماں چپ ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے، تو میں نے کہا اما قولی ابنوں کے تیرا بیٹا ہی تو تیرا امام ہے، تیرا بیٹا ہی تو تیرا امام ہے۔ تو اب آپ نے سمجھ میں آ گیا، اگر سوال و جواب کے بغیر علی کی ماں نہ رہ سکے تو آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ اچھا کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے سوال جواب آپ سے نہیں ہوگا، مگر شعر ہیں، کئی شعر ہیں جیسے آپ کے میرٹھ کے شاعروں نے بھی کہے ہوں گے اور ادھر سے بھی، جس میں پورا مطلب ہوتا ہے کہ تم سے کچھ سوال جواب ہونے والا نہیں ہے۔ میں قبر میں بھی جا کے ماتم شبیر کرو، ٹھیک ہے کر لینا، ماتم تو اچھی چیز ہے، اور وہ اس میں کوئی میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ واقعاً اگر ہمیں یہ سعادت قبر میں مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن سوال سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ میرا موضوع یہاں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ماتم کرنے سے پھر آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا، اب سوال تو آپ سے ہوگا، میں کہتا ہوں سوال آپ ہی سے ہوگا، جو دوسرے مسلمان ہیں ان سے نہیں ہوگا۔ زیادہ لمبا پرچہ جو بنے گا تمہارا بنے گا، علی والوں کا پرچہ لمبا ہے، جو دوسرے مسلمان ہیں ان کا پرچہ تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں بھی اگر نہ سمجھا پایا تو میں بھی استاد نہیں بھائی، سنیے واقعاً ہمارا پرچہ لمبا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قبر میں پہنچے تو فرشتوں نے کہا اللہ کا میرا رب میرا پروردگار ہے، رسول کا پیغمبر اکرم میرے رسول ہیں، کا امام کا علی میرے امام ہے۔ اب جب آپ نے علی کا جواب صحیح دیا تو کہا پھر دوسرے کا میرے امام حسن ہے، پھر حسین ہے۔ اب جب اتنوں کے نام آپ بتاتے چلے گئے تو اب فرشتے کہیں گے اب ان سے نماز کے بارے میں پوچھو، تم نے اماموں کو مانا تھا، نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج واجب تھا کیا تھا، بھائی کا حق ادا کیا تھا۔ ہمارا پرچہ لمبا ہے، ادھر جو ہے پرچہ لمبا نہیں ہے۔ اللہ کا انہوں نے صحیح جواب دیا، رسول اللہ کا جواب انہوں نے صحیح دیا، کہنے لگے تیرا امام کا فلاں صاحب، سمجھ رہے، تیرا امام کا فلاں صاحب، اسے کس نے امام بنایا تھا؟ اسے تو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا تھا، یہ ہماری طرف کا امام بنایا ہوا نہیں ہے۔ اب جب امام پہ گاڑی بگڑ گئی ڈالو جہنم میں، بھائی ڈالو جہنم میں۔ کہا کیوں ڈالیں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اس آدمی کو امام نہیں بنایا تھا جسے تم نے امام مانا۔ تو ان کا مسئلہ یہیں اٹک کے رہ گیا۔ انہوں نے کہا ابھی اس آدمی سے تو پورا پوچھا نماز کے بارے میں نے کئی مدرسے بنائے تھے، میں نے کئی سال تبلیغی جماعت کی تھی، میں نے اتنے سال نماز پڑھائی تھی، میں نے اتنی بچوں کو حفظ قرآن کیا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں اس لسٹ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عقیدہ ہی بگڑ گیا تو عمل کا سوال، ایک سوال بھیجے محمد علی محمد۔ اب سمجھ گئے مسئلہ؟ آپ جب عقیدہ بگڑ جائے تو عمل کا سوال، تم سے لمبا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم عقیدے میں پرفیکٹ تھے، اللہ بھی صحیح بتایا، رسول بھی صحیح بتایا، امام بھی صحیح بتائے، تو اب تو پوچھا ہی جائے گا عمل کے بارے میں۔ اچھا جن کا امامت ہی کے بارے میں عقیدہ بگڑ گیا، اب ان سے آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب آپ خود ہی بتا دو سوالات کس سے ہوں گے؟ علی والے سے۔ جوابات کسے دینے پڑیں گے؟ علی والے کو۔ دوسرے کو جواب کی نوبت ہی نہیں ہے،
اس لیے کہ نماز اس کی قبول ہے جو علی والا ہو، روزہ اس کا قبول ہے جو علی والا ہو، اسلام اس کا قبول ہے جو علی والا ہو، لیکن جو علی ہی والا نہیں ہے وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے جتنے روزے رکھ لے، چاہے جتنے حج کر لے۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا اے علی، اگر کوئی انسان جناب نوح کی عمر کے برابر زندہ رہے اور جناب نوح کی عمر کے برابر زندہ رہنے کے بعد 1000 حج پیدل چل کے کرے اور کوہ احد کے، جو کوہ احد ہے یعنی احد کا پہاڑ، اس کے برابر اس کے پاس سونا موجود ہو اور وہ اس پورے پہاڑ کو راہ خدا میں خرچ کر دے، اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان جب دوڑ رہا ہو مظلوم قتل کر دیا جائے، ان تمام باتوں کے باوجود اے علی، اگر وہ تیری ولایت کو نہ مانے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگتا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ہم رسول والے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں، ہم امام والے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو ماشاءاللہ دیکھو آج کی مجلس جو ہے کتنی پرنور ہوئی کہ کئی سوال کس طریقے سے حل ہوئے۔ اس کے بعد اب آپ خبر میں پہنچ گئے۔ دیکھو اتنی جلدی پہنچاتا نہیں ہے کوئی جتنی جلدی میں نے پہنچایا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب آپ قبر میں پہنچ گئے۔ قبر میں پہنچے تو انہوں نے سوال و جواب شروع کیے۔ سوال و جواب تو ہونے ہی تھے، وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہوں گے، ہوئے تو اب آپ جو ہیں بتاتے رہے، جواب آپ نے دے دیے۔ مسئلہ ابھی حل ہونے والا تھا کہ وہ جو گناہ کر رکھے تھے وہ آئے قبر میں، اور داہنی سائیڈ سے کچھ گناہ بڑھے اور آپ نے ایسے کروٹ لی۔ یہ روایات ہے باقاعدہ، ایسے ڈرتا ہے آدمی چونکہ داہنی طرف سے گناہ ہے۔ ابھی داہنی طرف سے گناہ آئے تھے کہ ایک نور آ کے تمہارے اور اس عذاب کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، اور اس نور نے اس عذاب کو الگ کیا۔ اس کے بعد دوسرا عذاب آپ کے بائیں سائیڈ سے آیا، پھر ایک نور آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے اس عذاب کو دفع کیا۔ پھر پیروں کی طرف سے عذاب آیا تو امام فرماتے ہیں آپ نے پیر ایسے کر لیے ڈر کے مارے، ایسے کرے تو ایک نور پیروں کی طرف آ گیا۔ پھر عذاب نے حملہ کیا سر کی طرف سے۔ یہ سب کے ساتھ ہوگا، لکھ لو، جو جو قبر میں جائے گا اندازہ کر لینا مولانا زدار نے صحیح بتایا تھا یا غلط، وہی ہو جائے گا آپ کو۔ ایک نور آیا سر کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اب کہتے ہیں پوری پاور کے ساتھ عذاب آیا دوبارہ پھر سینے کے اوپر۔ اب آپ ایسے ہو رہے ہیں اور عذاب آپ کے قریب آ جا رہا ہے کہ سینے سے ایک نور نکلا آپ کے، اور وہ نور ایسا تھا کہ جس نے سارے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ سارے اندھیرے ختم، سارے انگارے ختم، سارا عذاب ختم۔ اب جو ختم ہوا تو یہ جو نور تھے چاروں طرف، داہنی طرف 12 بائیں طرف والا، اب اسے آپ یہ نہ سمجھے میں کوئی جو ہے وہ افسانہ سنا رہا ہوں آپ کو، یہ روایت سنا رہا ہوں آپ کو، چھٹے امام کی روایت ہے باقاعدہ، کہ اب جو عذاب آنے لگا تو اور نور آتے چلے گئے